الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، آج بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا ایک بڑا عظیم الشان موقع ہے کہ آج اس گھر کے اندر ایک ایسا چراغ، ایک ایسی روشنی، ایک ایسا چمکتا اور دمکتا ہوا سورج نمودار ہوا ہے، یا اپنی اخروی زندگی میں ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی چمک اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تیار کر کے سامنے حاضر ہوا ہے کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی اور اس کی چمک اور دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ بڑی خوشی کی یہ بھی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ آج جو بچہ آپ کے سامنے حاضر ہے، حافظ قرآن کی صورت میں چند پاروں کو چھوڑ کر زیادہ تر پارے اس بچے نے ہمارے پاس ہی حفظ کیے۔ میری ہی نگرانی میں اس بچے نے چند پارے کو چھوڑ کر باقی تمام پارے ہمارے ہی پاس حفظ کیے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ وقت زیادہ گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، محض 10 سے 15 منٹ آپ کے روبرو رہوں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم یہ خیر کا سرچشمہ ہے، خیر کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس خیر کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر ہم جتنی اور جیسی خیر حاصل کریں گے، جس طریقے کی حاصل کریں گے، اس طرح کی خیر سے ہم لطف اندوز ہوں گے۔ اگر ہم اس قرآن کریم کے ذریعے سے جنات، بھوت پریت، بخار، کھانسی اور دیگر امراض کا علاج، نوکری کے حصول، دکان و مکان کے افتتاح، مقدمے میں کامیابی کا وظیفہ، اور اس دنیا میں بادشاہت اور حکومت و سلطنت اگر ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ قرآن ان تمام چیزوں کو دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے ان چھوٹی چھوٹی حقیر اور ذلیل چیزیں بھی دینے پر قادر ہے۔ لیکن اگر ہم اس قرآن کے ذریعے سے عرش الہی میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اپنا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس بلندی درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم اللہ کے قریب کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اس قرآن کریم کی برکت سے، اس کی تلاوت سے، اس کے عمل سے اللہ تعالی بلند مقام ہمیں عطا فرمانے پر بھی قادر ہے اور دے گا۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم ہمارے سامنے جو موجود ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جو موجود ہے، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر اس قرآن کی اہمیت، اس کی تقدس اور اس کی فضیلت پر ایک ذرہ برابر اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم میدان میں آ کر کے اپنا سر قلم کروانے کے لیے، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے، خون کی ندیاں بہانے کے لیے بھی ہم میدان عمل میں آ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس قرآن کی محبت، قرآن سے تعلق، قرآن سے ایک ایسا لگاؤ ہے کہ جس قرآن کی ذریعے یا قرآن کی توہین پر، قرآن کی خاطر ہم اپنا تن، من، دھن، جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف اسی پر بس نہیں ہے، صرف اسی پر بس نہیں ہے کہ کوئی شخص
اٹھ کر کھڑا ہو اور قرآن کے خلاف کوئی آواز بلند کرے اور آپ جو ہے نبرداستہ ہو جائے، میدان عمل میں آ جائیں، اس سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اسی پر کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ہمارے اوپر چند حقوق ہیں، 5 حقوق علماء نے بیان کیے۔ قرآن کے جو حقوق ہم پر ہیں، میں عرض کر دوں آج دنیا کا ہر فرد حقوق کے مطالبے کے لیے پریشان ہے۔ آقا اپنے مالک سے، مالک اپنے آقا سے، والدین اپنی اولاد سے اور اولاد اپنی والدین سے، مدرسے کا ناظم اور محتمم اپنے اساتذہ سے، منتظمین سے، مدرسے کے اساتذہ اور منتظمین اپنے ذمہ داروں سے، ناظم حضرات سے، محتمین سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر ایک فرد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ رعایا، مزدور، غلام یہ فریاد کرتا ہے اور یہ اپنی درخواست لگاتا ہے کہ صبح سے شام تک جو ہم نے کام کیا، جس محنت و مشقت سے، جتنا دل لگا کر کے، جتنی محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، مالک اور آقا نے، ذمہ دار نے ہمیں وہ حق نہیں دیا، وہ ہمیں مزدوری نہیں دی۔ آپ کوئی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کریے، مہینہ مکمل ہو جائے، مہینہ مکمل ہونے کے بعد جو اپنی سیلری، اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرے تو ہر شخص کی زبان پر یہ شکایت رہتی ہے کہ جتنی محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا اس کے بقدر ہماری محنت کا پھل ہمیں اجر نہیں ملا۔ اسی طرح اللہ کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں ایک گندے پانی، گندے نطفے سے آج تندرست، توانا، خوبصورت، ہٹا کٹا ہمیں ایک انسان بنایا ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہوں تو انہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے اوپر کتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ہمیں اس کا کتنا حق مل رہا ہے، یعنی ان نعمتوں کا شکر کتنا ادا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے انسان کو، اپنے بندوں کو جس بلندی اور درجات پر، مقام و مرتبے پر پہنچایا ہے، کیا ان عظیم الشان نعمتوں کا ہمارے بندے شکر ادا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر ہم ناشکری کریں گے تو یہ حق تلفی ہے، اور جس طرح ہم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ملنے پر جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، روڈ جام کرتے ہیں، آفس میں جا کر کے دھرنا دیتے ہیں، اللہ بھی ہم سے اسی طرح مطالبہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے 5 حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان پر قرآن کریم کے 5 حقوق مجموعی طور پر بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ جس طرح ہماری باتیں، ہماری کلمات، ہماری کہی ہوئی باتیں ہمارے دل سے، ہماری زبان سے جس طرح نکلتی ہیں، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک وقار ہوتا ہے، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی شک و شبہ، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم عظیم الشان وہ کتاب ہے اور اللہ کا وہ کلام ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فیصلے میں اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی شریعت سے مشورہ کرتے ہیں، قرآن سے مشورہ کرتے ہیں، سیرت محمدی سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی اس میں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ جو بزنس یا کوئی کاروبار یا کوئی معاملہ یا شادی بیاہ یا عقیقہ و قربانی، حج و عمرہ یا دیگر جتنے بھی عبادات کے کام ہم کرتے ہیں، یا ہم گھریلو زندگی میں، معاشرتی یا سماجی زندگی میں اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ ٹٹولنا چاہیے قرآن کریم میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا ترتیب بتائی گئی، اس کے کرنے کے طور طریقے کیا بتلائے گئے۔
تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان لائیں، اس کی ہر ایک چیز کو حق اور سچ جانیں، اس میں ایک نقطے زیر و زبر کے رد و بدل اور شک و شبہ کی گنجائش کا ہم عقیدہ اور ایمان نہ رکھیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ دوسرا قرآن کا کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہم سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت، اس کا تقدس ہمارے دلوں میں ہے تو ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ آج ہم اور آپ تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ تلاوت کا حق ہم آپ کیسے ادا کرتے ہیں؟ تجوید کی کوئی رعایت نہیں، زیر و زبر کی رعایت نہیں، شین و قاف کی رعایت نہیں، اخفا گنہ مدہ کی رعایت نہیں، یعنی تجوید کو ذبح کر کے، ترتیل و تدبیر کو ذبح کر کے، یعنی اس کو ملیامینٹ کر کے جیسے من میں آیا ویسے قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ حق تلفی ہے، یہ قرآن کے ساتھ حق تلفی ہوتا ہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ جو حفاظ اکرام وہ بھی رمضان کا جب مہینہ آتا تب کھولتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار کھولنے کی نوبت آتی، ورنہ اس کے علاوہ حفاظ اکرام کے علاوہ قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ حق تلفی ہے، اور اگر ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کی حق تلفی کریں گے تو اللہ کے دربار میں جو ہے جواب دہ ہوں گے کہ جو قرآن تمہارے سامنے آیا تھا، تمہاری زندگی میں آیا تھا، اس پر تم نے ایمان لایا کہ نہیں لایا، اس قرآن احکامات پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کی تلاوت کی یا نہیں کی۔ تو ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ تیسرا حق یہ کہ قرآن کریم پر تدبر و تفکر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کیا جائے۔ آج معنی و مفاہیم پر غور نہ کرنے کی وجہ سے آج قرآن کریم کو صرف دکان و مکان کے افتتاح تک محدود رکھا گیا ہے۔ دکان کا ادھاٹن ہوا قرآن کی تلاوت کروا دو، گھر کا ادھاٹن ہوا قرآن کی تلاوت کروا دو، کسی کے وہاں میت ہو گئی قرآن کریم پڑھ کے بخشوا دو، کسی کے وہاں بخار جادو ٹونا بھوت وغیرہ کچھ آ گیا مولوی صاحب کو بلاؤ اور قرآن پڑھ کر کے قرآن کی آیتوں پڑھ کر کے دم کروا دو تاکہ بیماری سے جو شفا مل جائے۔ عزیز دوستوں کہ قرآن کریم اسی لیے آیا تھا کہ جنات بھوت پریت بھگانے کے لیے آیا تھا، کہ قرآن کریم صرف علاج کے لیے آیا تھا۔ یقیناً قرآن کریم میں علاج ہے، لیکن قرآن کریم صرف علاج کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کریم صرف دکان و مکان کے افتتاح کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کریم صرف شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے اس کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن کریم ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے اس کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ایک حق تلفی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی و مطلب کیا ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ قرآن پر تفکر و تدبر سے کام لیا جائے، یعنی اس کے معنی مفاہیم پر غور کیا جائے، اس کے حلال و حرام کے متعلق ہمیں مطالعہ کیا جائے، علماء سے مفسرین سے جڑ کر کے قرآن کے معنی و مفاہیم ہم سیکھیں، غور کریں۔ اور اگر ہم صرف تلاوت تک محدود رکھتے ہیں قرآن کو، صرف تلاوت تک محدود رکھتے ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں، معنی و مفاہیم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر و تفکر کے ساتھ کام نہیں لیتے ہیں، تو یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ظلم ہے۔ اور یہی قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف جس طرح جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کو پتے پش ڈال دینے والے کے لیے جہنم میں لے جانے کا بھی قرآن کریم سبب بنے گا۔ اسی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مرحمت فرمائیں گے، اور یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف آئے گا اور کہے گا کہ اے باری الہ، اس بندے نے ہمیں سیکھا، ہماری تلاوت کو سیکھا، ہمیں پڑھنا بھی سیکھا، لیکن کبھی اس کی تلاوت نہیں کی، کبھی اس پر تدبر و تفکر نہیں کیا، معنی و مفاہیم پر غور نہیں کیا۔ آج میں اس کے حق میں بدعا کر اس کے خلاف گواہی دیتی ہوں کہ جو ہے اس کو درگزر نہ کیا جائے بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی ہے۔
اور آخر یعنی پانچویں اور آخری قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سیکھ لیا، قرآن پر تدبر و تفکر کو بھی سیکھ لیا، تو آخری اور پانچواں حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کی جائے۔ یعنی جو ہم نے قرآن سیکھا ہے، قرآن آیات کو یعنی تلاوت کی صورت میں ہم اپنے بچوں کو، اہل عیال کو، پوری دنیا کو جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہو، قرآن کا پیغام پہنچائیں، قرآن کی تعلیم پہنچائیں، یعنی قرآن سکھائیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اپنے چہار دیواری میں گھر کے اندر رہ کر کے صرف ہم اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، قرآن احکامات کو، حلال و حرام کی تمیز دوسروں کو نہیں کراتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن کے 5 وہ حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور آواز بولنے کی سخت دے گا، یہ ہمارے خلاف ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں ہمارے گھر اور معاشرے میں ہم میں کا ہر شخص یہ تمنا، یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہمارے گھر پریوار کا ایک بندہ کم از کم ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی بندہ بیمار پڑے تو ہمارے گھر کا، پریوار کا، خاندان کا ایک ایسا بندہ بہترین ڈاکٹر ہو کہ کسی کا علاج بڑے ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر سے کروا سکے۔ ہم اور آپ سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ایک فرد وکیل ہونا چاہیے، کہ جب گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا یا مقدمات میں پھنسنے کا ایسے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہمارے گھر، پریوار کا، خاندان کا، رشتہ دار کا ایک ایسا بہترین بندہ وکیل ہو جو مقدمات سے ہمیں چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم سب یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی ایک بندہ کسی پولیس میں یا ودھائک میں یا سانسد کی کسی اس طرح کے عہدے پر بیٹھا ہوا کہ جب تھانہ پولیس کا کوئی معاملہ آئے تو ہمارے گھر کا ایک ایسا بندہ ہو جو ڈی ایم، ایس ڈی ایم ہو، پولیس ہو، کمشنر ہو، کچھ نہ کچھ ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھر کی لڑائی جھگڑے بآسانی سالو ہو سکے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ دنیا کی عدالت سے لڑنے کے لیے چند روزہ زندگی میں جو تھوڑی بڑی ناز و نعمتیں چیزیں ملی ہیں، ان کے حصول کے لیے ہم اتنی تمنا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سب کچھ بنانے کے لیے کی فکر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، تصور کیا کہ میدان محشر میں ایک ایسا بندہ ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا ایسا ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی اور وکیل بن سکے، ہمارے گناہوں کو بخشوا کر کے، جہنم سے چھٹکارا دلوا کر کے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے کا وکیل اور سفارشی بن سکے۔ ہمیں سے کون شخص ایسا چاہتا ہے؟ معدود چند کے کون چاہتا ہے؟ اور اگر ہم قرآن پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اگر ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے گھر کا ایک فرد ضرور حافظ قرآن بنائے، اور رہتی پوری زندگی تک جب تک وہ حافظ قرآن، وہ فرزند، وہ بندہ جب تک زندہ رہے، تمام بھائیوں کی، آل و اولاد کی، چچا کی اور دیگر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حافظ قرآن کی کیٹیگری میں بنا رہنے دیں، یعنی اس ماحول سے اس کو نکلنے نہ دیں، اسباب و وسائل جو ہو سکتے ہیں اس کے لیے مہیا کریں، اور اس کی ضرورتیں آپ بن جائیں، یعنی اس کی ضرورتوں کی تکمیل میں آپ بھی مددگار ثابت ہوں، تاکہ یہی بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی اور وکیل بن سکے۔ تصور کیجئے کہ جب 100، 200، 500 لاکھوں کے مجمع میں اگر ہمارا بھائی، ہمارا والد، ہمارا بچہ، ہمارے گھر پریوار، خاندان، رشتہ دار کا کوئی فرد کسی عزت و شہرت کے مقام پر پہنچتا ہو تو ہم اور آپ کتنی عزت اور کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، انسان و جنات سب جب ایک مجمع میں جمع ہوں گے،
اللہ رب العزت آپ کی فرزند کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو اس تخت پر بلا کر کے عزت و شہرت کے ایسے مقام پر پہنچائے گا، اور اس کے والدین کو ایک ایسا تاج اللہ پہنائے گا کہ جس تاج کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دمک سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ بتائیے